اسلام نے کچھ نصیحتیں کی قبول اسلام کے بعد. جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو نصیحتیں کی. حق بات بیان کرنے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرنا. لبیک یا رسول اللہ. اسلام کو ابھی چھپائے رکھنا. ابھی حالات ایسے نہیں ہیں کہ کسی کو بتائیں کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں. ایک اور بات بھی کہی, فرمایا آقا بقیہ باتوں پر تو عمل کروں گا مگر اپنے اسلام کو نہیں چھپاؤں گا. وہ کعبے میں گئے اور بلند آواز سے کہا الحمدللہ میں مسلمان ہو گیا ہوں. اچھا کہا, غیر مسلم ہر طرف سے ٹوٹ پڑے, مارتے ہیں اور توبہ استغفر اللہ, اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے. اللہ اکبر. مگر کیا شان ہے صحابہ کی, ہر صحابی نبی, اور سبحان اللہ اعلی حضرت کی کیا شان ہے. جان و دل تیرے قدم پر وارے, جان و دل تیرے قدم پر وارے, نصیبے ہیں تیرے یاروں کے. جانیں قربان کی, اولاد قربان کی, ملک قربان کیا, وطن قربان کیا, سب کچھ قربان کیا آقا کے نام پر, اللہ کے نام پر, اسلام کے نام پر, ایمان کے نام پر. اللہ اکبر. کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا. اے میرے آقا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو جب زد و کوب کیا گیا, آپ پر تشدد کیا گیا, آپ بے ہوش ہو گئے, بے ہوش رہے. جیسے ہوش آیا بلند آواز سے کہا میں اللہ کی وحدانیت, رسول پاک کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں. اللہ اکبر. ہم کہتے ہیں یار حالات ہی ایسے ہیں, ہمارا ماحول ہی ایسا ہے, دین پر کیسے عمل کروں, میرے آفس کا ماحول ہی ایسا ہے, میری فیکٹری کا ماحول ہی ایسا ہے. یار آپ تو جانتے ہماری فیلڈ کیسی ہے, کیسے داڑھی رکھوں, کیسے امامہ باندھوں. یار میں اگر وہ مسجد میں بھی آتا ہوں میرے دوست چھیڑتے ہیں, آپ کو تو پتہ ہی میرا فرینڈ سرکل کیسا ہے. اللہ کے بندے مرد بننا, دین پر اسلام پر عمل کرنے میں تو اتنا کمزور ہو گیا ہے, اتنا بزدل ہو گیا ہے کہ لوگوں سے ڈرتا رہتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. اللہ اکبر. تو اس کی بات سب سے اچھی جو نیکی کی دعوت دیتا ہے, وَعَمِلَ صَالِحًا, خود بھی اچھے عمل کرتا ہے اور کیا کہتا ہے اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ, میں مسلمان ہوں. اللہ اکبر. وَقَالَ اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ, اپنا دین چھپانا نہیں چاہیے. صورت بھی اسلامی ہو, سیرت بھی اسلامی ہو, اپنا مسلمان ہونا ظاہر کرنا ہے. اچھا جب یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں تو کیا کہنا چاہیے؟ انشاءاللہ میں مسلمان ہوں؟ نہیں, الحمدللہ میں مسلمان ہوں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کی دعوت دیتے ہیں, کفار منہ موڑتے ہیں. جیسے کافروں نے آپ سے کہا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ, ہمارے دل اس بات سے پردوں میں ہے جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو. یعنی ہم آپ کی دعوت قبول نہیں کرتے, آپ دلائل دیتے ہم توجہ ہی نہیں کرتے. بڑی جہالت کے ساتھ کہتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ, اس قرآن کو نہ سنو, اس میں فضول شور و غل کرو. اللہ اکبر. اللہ نے سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 33 میں محبوب کو تسلی دی, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اے محبوب, غیر مسلم دل آزاری کرتے ہیں, آپ پرواہ نہ کریں. غیر مسلم جاہل حرکتیں کرتے ہیں, پرواہ نہ کریں, مسلسل تبلیغ کرتے جائیں.
دین حق کی دعوت دیتے جائیں، یہ سب سے بڑی عبادت ہے، اہم اطاعت ہے۔ اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی جو اللہ کی توحید کی طرف بلاتا ہے، عبادت کی طرف بلاتا ہے، نیک کام کرتا ہے اور کہتا ہے میں مسلمان ہوں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بلاتا ہے، اس سے اچھی بات کس کی؟ یہ اللہ کی طرف بلانے والا کون ہے؟ کس کو کہا جا رہا ہے؟ تو اس کی مختلف تفاسیر مفسر نے بیان کی۔ یہ کہا گیا کہ وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی کہا گیا اس سے ایمان والے مراد ہیں جنہوں نے نبی کی دعوت کو قبول کیا، پھر دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دی۔ اور بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مفتیہ مجتہدہ عالمہ مجتہدہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میرے نزدیک یہ آیت مؤذنوں کے حق میں نازل ہوئی۔ دعا الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے سے کیا مراد ہے؟ آذان دینا۔ مؤذن بڑے خوش نصیب ہیں، امام بڑے خوش نصیب ہیں، قیامت کا دن ہوگا، سورج 1.25 میل پر، زمین تانبے کی، اور زبان سوکھ کر کانٹا ہو گئی، پیٹ کمر کے ساتھ لگا ہوا ہے، بھوک کی شدت، جسم پر کپڑے نہیں ہیں، گناہ یاد آ رہے ہیں، جہنم کا خوف ہے، جنت سے روک دیا گیا ہے، کوئی کام نہیں آ رہا، اور توبہ استغفر اللہ، غیر مسلموں کو ذلت گھیر لے گی، مجرموں کو ذلت گھیر لے گی، اور جو امام ہیں، جو مؤذن ہیں، جو نمازیں پڑھاتے ہیں مسلمانوں کو، جو اذان دے کر مسلمانوں کو بلاتے ہیں حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، سبحان اللہ، روایتوں میں آیا قیامت کے روز اللہ پاک انہیں مشک کے ٹیلوں پر بٹھائے گا۔ لوگ تو پریشان ہیں اور یہ مزے کے ساتھ مشک کے ٹیلے پر بیٹھے ہوئے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ بھی کہا گیا دعا الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے سے مراد اذان، وعمل صالحا، اذان و اقامت کے درمیان نماز پڑھنا۔ ایک تفسیر یہ بھی ہے، ایک تفسیر یہ ہے کہ جو بھی اللہ کی طرف بلاتا ہے وہ اس آیت میں داخل ہے۔ ایمان کی دعوت دیتا ہے، دین کی دعوت دیتا ہے، نماز کی دعوت دیتا ہے، روزے کی دعوت دیتا ہے، درس دیتا ہے، بیان کرتا ہے، ملاقات کرتا ہے، قافلے میں لے کر جاتا ہے، 12 دینی کاموں کی دعوت دیتا ہے، کوئی دینی لٹریچر پڑھ کے سنا دیتا ہے، کوئی کتاب دیتا ہے، اسلام فار ایور ایپ کی دعوت دیتا ہے، مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دیتا ہے، بزرگوں کا مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دیتا ہے، کڈز لینڈ کی دعوت دیتا ہے، دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا کے ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز کی دعوت دیتا ہے کہ امیر اہل سنت کا فیس بک وہ آپ دیکھیں، یوٹیوب دیکھیں، نگران شورا، عبدالحبیب بھائی، خلیفہ امیر اہل سنت، دیگر مبلغین، یہ سب نیکی کی دعوت ہے، یہ سب خیر کی طرف ہے، سبحان اللہ۔ اور جو نیکی کی دعوت دیتا ہے اس کی آواز اللہ کو پسند ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی جو اللہ کی طرف بلائے۔ مفتی احمد یار خنیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں معلوم ہوا رب کو اس کی بولی بڑی پیاری معلوم ہوتی ہے، جو دعوت خیر دے اگرچہ اس کی آواز موٹی اور باتیں معمولی ہوں۔ کہتے یار آپ کیا درس میں لگ جاتے ہو یار، لوگ باتیں کرتے، دل آزاری کرتے ہیں، یار آپ کیا ایک ہی کتاب پڑھ کے سناتے رہتے، یار آپ کی تو آواز بھی ایسی ہے۔ درس دینے والے، بیان کرنے والے، انفرادی کوشش کرنے والے، مسجد کی طرف لانے والے، اللہ کی عبادت کی طرف بلانے والے، مسلمان کو نماز کے لیے جگانے والے، تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ لوگ پسند کریں نہ کریں، تیری آواز اللہ کو پسند ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انبیاء نے اللہ کی طرف بلایا اپنے معجزات دکھا کر، حجتیں قائم کر کے، دلائل دے کر،
دشمنان خدا سے لڑ کر، تو سب سے بڑا مرتبہ و مقام تو انبیاء کا ہے جنہوں نے اللہ کی طرف بلایا. اس کے بعد علماء کا مقام، انہوں نے اللہ کی پہچان کرائی، اللہ کے احکام بتائے. مجاہدین کا مقام ہے، اور اذان دینے والوں کا مقام ہے کہ وہ نماز کے لیے بلاتے ہیں. حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. سبحان اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک کا دست قدرت مؤذن کے سر پر ہوتا ہے، بے شک مؤذن کی آواز کی انتہا تک اس کی بخشش کر دی جاتی ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مؤذنوں کے لیے جنت میں موتی کا گنبد ہوگا جس کی خاک مشک کی ہوگی. فرمایا مؤذنوں کی گردنیں قیامت کے دن تمام لوگوں سے زیادہ لمبی ہوں گی. ان کے یہ چیز کیا ظاہر کر رہی ہوگی؟ مؤذنوں کی گردنیں قیامت کے روز لمبی ہوں گی. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہوگا کہ ان کا مقام و مرتبہ دوسروں لوگوں سے بڑا اور زیادہ ہے. سبحان اللہ. وہ شخص جو ہر دن ہر رات میں 5 نمازوں کی اذان پکارتا رہا، قیامت کے دن مشک کے ٹیلوں پر ہوگا. مؤذن کی آواز کی درازی جنوں انسان اور جو چیز بھی سنتی ہے سب قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دیں گے. جو ثواب کی خاطر 7 سال 7 ایئر اذان دے اس کے لیے دوزخ سے نجات لکھ دی جائے گی. ارشاد ہوا جو 12 سال تک اذان دے اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی، اور اس کے اذان دینے کے بدلے میں اس کو روزانہ 60 نیکیاں، ہر اقامت کے بدلے میں 30 نیکیاں لکھی جائیں گی. اللہ اکبر. تو بڑے خوش نصیب ہیں جو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کا اللہ کی طرف بلاتے ہیں. اللہ کریم ہمیں نیکی کی دعوت دینے کا جذبہ عطا فرمائے. رسول پاک کی بارگاہ میں بھی فریاد کرتے ہیں مجھے تم یا رسول اللہ دے دو جذبہ تبلیغ، شہاد دیتا پھروں نیکی کی دعوت یا رسول اللہ. سبحان اللہ. اچھا یہاں اس آیت میں یہ بھی پتا چلا کہ جو شخص اللہ پر ایمان لانے والا ہے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والا ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ خود بھی اللہ کا فرما بردار ہو، اللہ کے حکم پر عمل کرنے والا ہو. اگر مبلغ بے عمل ہے، جو کہتا ہے اس پر عمل نہیں کرتا، تو اللہ اس سے ناراض ہوگا، وہ اس کا مستحق ہے. سورہ صف کی آیت نمبر 2 اور 3 میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ کے نزدیک یہ بڑی سخت ناپسندیدہ بات ہے کہ تم وہ کہو جو نہ کرو. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے اور اپنے آپ کو بھولتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ افلا تعقلون. یہودیوں کے علماء یہ توریت پڑھتے تھے، وہ خود ان کو کہتے تھے کہ ایمان لے آؤ رسول پاک پر، دین اسلام سچا ہے، مگر خود قبول نہیں کرتے تھے. توریت کے اندر صدقہ و خیرات کا حکم موجود ہے، یہ اوروں کو کہتے تھے کہ صدقہ و خیرات کرو، خود نہیں کرتے تھے. تو اللہ پاک نے کہا کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے اور اپنے آپ کو بھولتے ہو، تم کتاب نہیں پڑھتے، تم کو عقل نہیں ہے. اللہ اکبر. تو بے عمل مبلغ سے اللہ ناراض، اور قیامت کے روز جہنم میں اس کو عذاب دیا جائے گا. توبہ استغفر اللہ. معجم کبیر حدیث نمبر 405. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت والوں میں سے کچھ لوگ جہنم
والوں میں سے کچھ لوگوں کی طرف جائیں گے، ان سے کہیں گے اللہ پاک کی قسم ہم تو اسی وجہ سے جنت میں داخل ہو گئے جو تم ہمیں سکھاتے تھے، لیکن تم کس وجہ سے جہنم میں چلے گئے؟ سمجھے؟ جنتی جہنمیوں سے کہیں گے کہ تم نے جو کہا اس پر عمل کر کے ہم جنت میں چلے گئے، تم کیوں جہنم میں چلے گئے؟ وہ کہیں گے ہم جو تمہیں کہتے تھے خود نہیں کرتے تھے۔ تو نیکی کی دعوت دیں، ضرور دیں، بہت بڑی سعادت ہے۔ ساتھ ساتھ جو کہہ رہے ہیں اس پر خود بھی عمل کریں۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نیکی کی دعوت اور قرآن اس طرح پھیلے، نیکی کی دعوت کے نیک ہو ہر ایک چھوٹا اور بڑا یا رب مصطفیٰ، ہر ایک چھوٹا اور بڑا یا رب مصطفیٰ۔